دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں، نہ انہوں نے کچھ خاص کہا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی نمایاں کوشش کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی موجودگی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دل ان کی طرف کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ایک غیر محسوس لیکن گہرا نفسیاتی اثر جو انسانوں کو انسانوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسان فطرتاً ایک تعلق چاہتا ہے، چاہے وہ محبت ہو، دوستی ہو، عزت یا توجہ۔ یہ ہماری ایموشنل اور سائیکالوجیکل ضرورت ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں چاہے، لوگ ہمیں پسند کریں، ہمیں ویلیو دیں، ہماری بات کو اہمیت دیں۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دل سے کسی کو چاہتے ہیں، کسی کی موجودگی ہمارے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن وہ شخص ہمیں وہ توجہ نہیں دیتا جو ہم اس کے لیے رکھتے ہیں، جو ویلیو ہم اس کو دیتے ہیں وہ ویسا ہمارے لیے محسوس نہیں کرتا۔ ایسے میں لوگ یا تو مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر چالاکی، جھوٹ اور جذباتی کھیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر آج کی ویڈیو ان چیپ اور مینیپولیٹو طریقوں کے خلاف ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسے سائیکالوجیکل رولز شیئر کروں گا جن پر اگر آپ نے خلوص اور سمجھداری سے عمل کیا تو لوگ نہ صرف آپ کی طرف متوجہ ہوں گے بلکہ آپ کی ویلیو کو دل سے تسلیم کریں گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایسی کشش ہو کہ دوسرا انسان انہیں نہ صرف نوٹس کرے بلکہ کنیکٹ بھی کرے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے دل و دماغ میں گھر کر جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ رول نمبر 1، لوگوں کو محسوس کروائیں کہ وہ خاص ہیں۔ ہم سب کی ایک گہری خواہش ہوتی ہے سمجھے جانے کی۔ لوگ اکثر یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے صرف بات کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دل کی بات کو محسوس کریں۔ جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور صرف ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے جذبات کو بھی سنتے ہیں تو آپ ان کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک چھپا ہوا حصہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے بغیر کہے سمجھے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے اپنی کسی اچیومنٹ کا ذکر کرے تو صرف اچھا بہت خوب نہ کہیں بلکہ کہیں واہ تم نے یہ کیسے سوچا، تم نے یہ سب کیسے مینج کیا۔ یہ جملے صرف تعریف نہیں ہوتے، یہ جملے دوسرے انسان کو ویلیوڈ اور ایڈمائرڈ محسوس کرواتے ہیں، اور جب آپ کسی کو ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ وہ دنیا میں خاص ہے تو وہ آپ کے لیے بھی اپنے دل میں خاص جگہ محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ لوگ وہ سب بھول جاتے ہیں جو آپ نے کہا، لیکن وہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا۔ یاد رکھیں، لوگ لفظوں سے نہیں جذبوں سے جڑتے ہیں، اور اگر آپ ان کے جذبات تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف بے اختیار کھنچنے لگیں گے۔ یہ ایک سادہ سی تکنیک ہے لیکن اس کا اثر عمر بھر رہتا ہے۔ رول نمبر 2، لوگوں کے اندر چھپی خوبیاں تلاش کریں اور ان پر روشنی ڈالیں۔ اکثر لوگ اپنی زندگی میں اتنے تنقیدوں اور مایوسیوں سے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اصل خوبیاں بھول چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی آ کر انہیں وہ کوالٹیز یاد دلا دے جو وہ خود نہیں دیکھ پاتے تو وہ شخص ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ دوسروں کی شخصیت میں چھپی ہوئی پوٹینشل کو پہچاننا اور اس کا ذکر کرنا، یہ سب ایک تعریف نہیں بلکہ ایک ایموشنل گفٹ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی کو دیکھا جو بہت منظم، آرگنائزڈ ہے تو بس یہ نہ کہیں کہ تم بہت اچھے ہو بلکہ کہیں کہ تمہاری پلاننگ کی صلاحیت واقعہ متاثر کن ہے، تم چیزوں کو بڑی میچورٹی سے ہینڈل کرتے ہو۔ یہ مخصوص الفاظ دوسرے انسانوں کو محسوس کرواتے ہیں کہ آپ واقعی انہیں آبزرو کرتے ہیں، کہ آپ ان کی شخصیت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کا تعلق سطحی نہیں بلکہ گہرا ہے۔ یہ عمل صرف اٹریکشن پیدا نہیں کرتا بلکہ ایک محفوظ ایموشنل سپیس بھی دیتا ہے جہاں سامنے والے شخص اپنی سیلف ورتھ کو دوبارہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو انہیں وہ انسان بننے کی حوصلہ افزائی کرے جو وہ اندر سے بننا چاہتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو ان کی ظاہری باتوں سے آگے دیکھیں، ان کوالٹیز کو نوٹ کریں جو شاید انہوں نے خود پہچانی ہی نہ ہو، اور پھر دیکھیں وہ کیسے بے اختیار آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رول نمبر 3، خاموشی کو ہتھیار بنائیں، زیادہ بولنے سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بہت باتیں کرنا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خاموشی میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو ضرورت سے زیادہ نہ بولے،
जो चुप रह कर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दे, वो हमेशा दूसरों के ज़हन में रहता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों की अहमियत बढ़ जाती है। लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इतना पुरस्कार क्यों है। आपकी खामोशी एक गैर मरई ताकत बन जाती है जो आपकी पर्सनैलिटी को ऑरा देती है। याद रखें, बात करना एक फन है, लेकिन खामोश रहना एक ताकत है। खामोशी आपको एक सोचने वाला गहरा इंसान बनाती है और लोग ऐसे लोगों की तरफ कशिश महसूस करते हैं जिनके अंदर कोई राज होता है। जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, अपनी हर बात का डिफेंस नहीं देते और दूसरों को हमेशा अपनी ओपिनियन में नहीं खींचते, तो लोग आपको अहमियत देने लगते हैं, आपकी बातों को याद रखते हैं। खामोशी का ये अंदाज किसी ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं आता, बल्कि ये उस अंदरूनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है जो कहता है मुझे हर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही रवैया आपको दूसरों की नजर में रेयर और मिस्टीरियस बनाता है और इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जो मुकम्मल नजर तो आए लेकिन फिर भी पूरी तरह समझी ना जा सके। रूल नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एतमाद जाहिर करें। कभी आपने किसी को सिर्फ चलते या बैठते हुए देखा हो और फौरन महसूस किया हो कि यह इंसान मुख्तलिफ है। वो फर्क होता है एतमाद का, कॉन्फिडेंस का, जो अल्फाज से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे खुले रखते हैं, नजरें झुकाने के बजाय सामने रखते हैं, तो सामने वाला आपको एक लीडर, एक पुरएतमाद शख्सियत के तौर पर परसीव करता है। बॉडी लैंग्वेज आपका सबसे पहला तारुफ होता है। आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके अंदाज से फैसला कर चुके होते हैं कि आप क्या हैं। लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जह होते हैं जो खुद अपनी वर्थ जानते हो। अगर आप बार बार हाथ चेहरे पर ले जा रहे हो, बैठे हुए सिमट रहे हो, नजरें चुरा रहे हो, तो लोग आपको इनसिक्योर तस्वर करते हैं। इसके बरक्स अगर आप रिलैक्स हैं, खुलकर सांस लेते हैं, गेस्चर में नरमी रखते हैं, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों को मुतासिर करती है। ये सब कुछ आप में नेचुरल भी हो सकता है और ये सब कुछ प्रैक्टिस से भी आता है। आईने के सामने खुद को ऑब्जर्व करें, अपने बैठने, चलने और बोलने के अंदाज पर काम करें। अपने अंदर का वो शख्स बाहर लाएं जो यकीन से भरा हुआ हो। याद रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज है और ये सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है। रूल नंबर 5, अपनी जिंदगी में एक मिशन रखें। पैशन लोगों को खींचता है। लोग उन अफराद की तरफ मुतवज्जह होते हैं जो किसी मकसद के साथ जीते हैं, जिनकी आंखों में कोई ख्वाब और दिल में कोई जुनून। अगर आपकी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं है, अगर आप दूसरों की अप्रूवल लेने के लिए जीते हैं, तो चाहे आप कितने भी खूबसूरत हों, चाहे कितना खुश मिजाज हो, आप में कशिश की वो शिद्दत नहीं आती। मगर जैसे ही आप किसी पैशन का पीछा करने लगते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, बिजनेस हो, कोई क्राफ्ट हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, तो आपकी पूरी शख्सियत में ग्लो आ जाता है। ये ग्लो, ये एनर्जी अनकॉन्शियसली दूसरों को मैग्नेट की तरह खींचती है। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, वो आपके सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये शख्स जिंदगी को संजीदगी से लेता है। पैशन वाले लोग बोरिंग नहीं होते और वो अनप्रिडिक्टेबल और एक्साइटिंग होते हैं, और यही एक्साइटमेंट दूसरों को अट्रैक्ट करती है। याद रखें, जो शख्स खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ हो, वो दूसरों की नजर में हमेशा स्पेशल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जह हो, तो सबसे पहले खुद को किसी मिशन का साथी बनाएं। रूल नंबर 6, हर किसी को मुतासिर करने की कोशिश बंद करें। बाउंड्रीज कशिश पैदा करती हैं। अक्सर हम अनजाने में एक बड़ी गलती करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश। हम समझते हैं कि अगर हम हर किसी की बात मान लें, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो लोग हमें पसंद करेंगे। हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए ना सही, उनके लिए ही सही। हम दूसरों की कंफर्ट के लिए अपनी बाउंड्रीज सेक्रीफाई करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते। हम समझते हैं कि अगर हम हर किसी की बात मान लें, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहें, लोगों की तारीफ करें, लोगों की हर जायज और नाजायज पर यस कहें, तो लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम दूसरों की कंफर्ट के लिए जब अपनी बाउंड्रीज को सेक्रीफाई करते हैं, तो हम खुद अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से जब लोग हमें वैल्यू नहीं देते, तो फिर हम हैरान होते हैं कि लोग हमें सीरियस क्यों नहीं लेते। असल बात यह है कि बाउंड्रीज हमारी शख्सियत की वर्थ को डिफाइन करती हैं। जब आप ये तय करते हैं कि आप किस चीज को टॉलरेट करेंगे और किस को नहीं, जब आप अपने वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी प्राइवेसी को अहमियत देते हैं,
تو دوسرے بھی آپ کو اسی ویلیو سے دیکھتے ہیں۔ باؤنڈریز روڈ ہونے کا نام نہیں بلکہ کلیئرٹی اور سیلف ریسپیکٹ کا اظہار ہے۔ جو لوگ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں وہ اکثر ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں، مگر جو انسان لمیٹڈ ہو، کلیئر ہو اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرے تو وہ لوگوں کو ویلیویبل لگتا ہے۔ لوگ ان کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں جو خود اپنی قدر جانتے ہیں۔ باؤنڈریز ایک دیوار نہیں بلکہ خوبصورت پرسنالٹی کا فریم ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ شخص خود پر یقین رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ واقعہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب کو خوش کرنا بند کریں، اپنی باؤنڈریز واضح کریں، یہی آپ کی میگنیٹزم ہے۔ رول نمبر 7، ہر ملاقات میں ویلیو چھوڑیں، یادگار بنیں۔ جب بھی آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ اس کے ذہن میں ایک نشان چھوڑتے ہیں۔ یہ نشان یا تو عام ہوتا ہے یا پھر یادگار۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ملاقاتوں میں صرف بینیفٹس کی سوچ رکھتے ہیں، مجھے کیا ملے گا، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن جو لوگ دینے پر فوکس کرتے ہیں، جو ہر انٹریکشن میں دوسروں کو کچھ ویلیو دیتے ہیں، وہی لوگ دوسروں کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ ویلیو دینا مشکل نہیں ہے، کبھی ایک اچھی بات، ایک تعریف، ایک سوال، ایک جینوئن اسمائل یا بس کسی کے دکھ سن لینا۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ خاص ہے، جب آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں یا صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، تو آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ویلیو وہ تحفہ ہے جو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی اپریشیٹ، انسپائر یا کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، اور اگر آپ یہ 3 چیزیں کسی کے ساتھ بانٹ دیتے ہیں تو وہ انسان خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اٹریکشن صرف فزیکل بیوٹی نہیں ہوتی، یہ وہ ایموشنل امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ چھوڑتے ہیں۔ تو ہر ملاقات میں خود سے پوچھیں، میں آج کیا ویلیو دے سکتا ہوں؟ جو یہ سوچ رکھے وہ کبھی بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیں، کشش پیدا کرنا کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک فن ہے جو سیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، آج آپ نے وہ 7 نفسیاتی اصول سنے جو انسان کو صرف پسندیدہ نہیں بلکہ یادگار بنا دیتے ہیں۔ یہ اصول صرف دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ اہم ہے، جب آپ اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ ہر ملاقات میں کچھ خوبصورتی چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ ایک ایسی طاقتور شخصیت بن جاتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں جو خود سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی موجودگی ایک مثبت احساس دیتی ہے اور جو دوسروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی شخصیت میں نکھار لانا چاہتا ہو، اور میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسی انسائٹ فل ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا۔ اپنی کشش کو پہچانیے اور دنیا کو دکھائیے کہ آپ نظر انداز کیے جانے کے لیے نہیں بنے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔